بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام تراویح کا خلاصہ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، ہم اس پروگرام کے اندر قرآن پاک کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ہم رات کو تراویح میں سنتے ہیں اور دن کے ٹائم جو تلاوت کرتے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کا خلاصہ بھی سیکھ پائیں، اور علامہ صاحب سے ہم وہ ایک سٹرکچر اور مین پوائنٹ سنتے ہیں، جس سے تاکہ ہم ان کو سمجھ کے ہمیں پتہ چل جائے کہ اس کے اندر یہ احکامات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اتارے ہیں۔ آج بھی اسی سلسلے کا چوتھا پروگرام ہے، اور آج ہم چوتھے پارے کی تفسیر سنیں گے بھی، سیکھیں گے بھی، اور اس کوشش کریں گے کہ وہ سننے کے بعد اس کو اپنی زندگی پر امپلیمنٹ کریں۔ تو آج کی اس مقدس معطر گفتگو میں میرے ساتھ آپ سب کی جانی پہچانی شخصیت، جیسا میں نے پہلے بھی بتایا کہ ایک عرصے سے وہ گجرانوالہ میں دین اور قرآن کی خدمت کر رہے ہیں، حضرت مولانا امیر معاویہ آزاد صاحب موجود ہیں۔ حضرت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ حضرت الحمدللہ آج ہمارا چوتھا پروگرام ہے، تو حضرت آپ بلا تاخیر، کیونکہ وقت مختصر ہوتا ہے تو میری کوشش ہوتی ہے ہم جلد از جلد بس موضوع کی طرف آئیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ چوتھے پارے کا جو تعارف ہے اور جو اس کے بنیادی مضامین ہیں وہ کون سے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھے پارے میں تو سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے جی، اور اس میں سورۃ النساء اس کے آخر میں جا کر شروع ہو جائے گی۔ سورۃ آل عمران میں جیسے کہ ہم نے پڑھا پہلے کہ اس میں زیادہ تر مضمون وہی توحید، قیامت اور آخرت کا ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ نصارہ عیسائی جو ہیں اس پر فوکس کیا ہے، اور اس کا پورا مضمون عیسائیوں کے اوپر ہونے والے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور وہ پرانے واقعات، عیسیٰ علیہ السلام کے، ان کے والدہ بی بی مریم، اور عیسائیوں کے جو اپنی رسومات ہیں ان کے حساب سے جو ان کا مسلمانوں کے ساتھ رویہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے، وہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے پارے میں ذکر فرمایا۔ چوتھے پارے میں بھی پہلی آیت سے ہی دیکھیں جی، اس میں اصلاح اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمائی کہ دیکھیں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ صحیح، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، بلکہ فرمایا تمہاری کوئی بھی نیکی اس وقت تک نیکی بن ہی نہیں سکتی جب تک تم اپنے دل کی پسندیدہ چیز کو خدا کے نام پہ قربان نہ کرو۔ صحیح، یہ ایک اللہ نے معیار سیٹ کر دی کہ خدا کے نام پہ خرچ بھی کرنا ہے اور اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنا ہے۔ وہ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ ہمارا اتنا رویہ خرچ کرنے کے معاملے میں اتنا خراب ہو چکا ہے کہ ہم نے اگر فقیر کو پیسے بھی دینے ہوں تو جیب سے جب پیسے نکالتے ہیں تو سب سے چھوٹا اور گندا میلا کچیلا نوٹ نکال کر دیتے، جب کہ ہم نے اپنے بیٹے کو یا اپنے دوست کو دینے رمضان آ رہا ہے نا، تو بینکوں میں آدھا گھنٹہ لائن میں کھڑے ہوں گے ہم نئے نوٹ کے لیے، بچوں کو دے دیں یا کسی کو، لیکن جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو وہ فقیروں کو اور مسکینوں کو پرانے گندے میلے کچیلے۔ تو یہاں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں لن تنالوا البر، ایسے نہیں ثواب ملنا تمہیں۔ تم چاہتے ہو کہ تم نے کوئی 10 روپے یا 100 روپے اللہ کے راستے میں دے دیے ہیں، اور گویا تمہیں پوری دنیا کی ولایت مل جائے اور جبریل تم سے سب مسافر کرے، پتہ نہیں تم نے کیا پہاڑ توڑ دیے، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی نیکی بھی نہیں ملی۔ حتی تنفقوا مما تحبون، جو تم پسند کرتے ہو وہ سبحان اللہ، وہ خرچ کرنا ہے۔ یہ حضرت عثمان سے کوئی پوچھا نا کہ میں کہا کرتا ہوں کہ خرچ کرنے کے معاملے میں بھائی سبحان اللہ، پیسے سے جنت ملتی نہیں ہے، لیکن عثمان وہ ہے جس نے اپنے پیسے سے بھائی سبحان اللہ، اپنی ہر پسندیدہ چیز کو قربان کرنے کا جذبہ عثمان ابن عفان سے۔ تو اللہ تعالیٰ کو بھی یہی پسند کہ جو تمہارے دل کو پسند ہے وہ میرے راستے میں خرچ کرو۔ صحیح۔ تو وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم، تم جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہو، نیا یا پرانا، اچھا یا برا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے۔ اور دوسری چلتے چلتے اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ مسلمانوں میں سب سے بری چیز جو اللہ نے فرمایا کہ فرقہ فرقہ نہ ہو، اپنے آپ کو جماعت سے الگ کر کے توڑ کر جی میری سمجھ یہ اور مجھے یہ سمجھ آیا اور میرا دماغ یہ کہتا ہے
ہمارا مسلک یہ ہے تو ہمارا مذہب یہ ہے تو ہمارا فرقہ یہ اللہ کو پسند نہیں. صحیح. ایک چیز پہ کھڑے رہو قرآن کے ساتھ. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس پر آپ کا ہر مسلک جڑ سکتا ہے, کھڑا ہو سکتا ہے کہ ہم بھی قرآن والے, اور پھر قرآن جو کہے وہ مانو. یہ نہیں کہ اس کی غلط تشریحات اور غلط تعویلات کرو, اس پر جمے رہو. یہ قرآن کے ساتھ جڑے رہو گے تو یہ تمہاری فرقوں کو ختم کرے. صحیح. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اس اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ نہ پیدا کرو. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ جب تمہیں آپس میں کتنی نفرت تھی لیکن پھر اللہ نے محبتیں پیدا کی. اسلام محبتوں کا درس لے کر. اچھا مسلمان ہو اور مسلمان آپس میں لڑیں, یہ بات سمجھ نہیں آتی. صحیح. اور آج کافروں سے دوستیاں اور مسلمانوں سے لڑائیاں. ایسے ہی آپس میں ہماری بھائی بھائی کے ساتھ ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھا سکتے. ایون کہ جو انگریزوں کے ساتھ جا کے کھا لیتے بہت شوق ہے. جو فروئی مسائل ہیں, فروئی مسائل میں بھی ہم ایک دوسرے سے نفرت کی حد تک اختلاف رکھتے ہیں, جو کہ انتہائی غلط بات. بالکل. فروعات میں تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جہاں اسلام نے دی ہے آپ دوسرے کو احترام کریں, اپنے پہ رہیں, اپنے مسلک مشرب پہ رہیں, لیکن دوسرے کی رائے کا احترام, دوسرے کی رائے کا احترام کریں. اپنے مسلک پہ دلیل کے ساتھ قائم رہیں, وہ آپ کا احترام کرے, آپ اس کا احترام کریں. اس سے اسلام میں یا اس کے مسلمان ہونے میں تو کوئی فرق نہیں آ گیا نا. ایسا ہی ہے تو وہ مسلمان ہی ہے. ایک مسئلے میں اگر آپ سے اختلاف ہو گیا تو کون سی کوئی بڑی بات. ایسے ہی. صحیح. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس خاص. اور اچھا اس میں پھر ایک بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ اس امت کو جو میں نے فضیلت دی ہے نا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, یہ امت بہترین امت ہے جو لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی. 3 کام ان کے ذمہ لگائے. جب تک وہ یہ 3 کام کرتے رہیں گے امت فضیلت والی رہے گی. صحیح. جب وہ 3 کام چھوڑیں گے یہ امت اپنے مقام سے گر جائے گی. صحیح. اسی بات کو اقبال نے کہا کہ سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا. ہم وہ قوم تھے جس کی اللہ تعریفیں کیا کرتے. صحیح. اور آج ہمارا ہمسایہ ہم سے تنگ, ہم خود ایک اپنے آپ کو گالیاں دے رہے ہیں کہ یہ کیسی قوم. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے وہ 3 کام چھوڑ دی. وہ کون کون سے کام ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. صحیح. نیکی کا اچھے کام کا حکم دو. آج ہم اگر میں کوئی اچھا کام کر رہا ہوں نا تو میں اوروں کو نہیں بتاتا کہ یہ میں نے کسی کو نہیں بتایا. اچھائیاں میں اپنے آپ کے لیے, اپنے بیٹے کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے, باہر میں کسی کو نہیں بتاتا کہ جناب یہ کام کر لو, یہ اچھا ہے, یا اس میں فائدہ ہے, یا اس میں نفع ہے. دنیاوی لحاظ سے بھی دینی لحاظ سے کہ کہیں اور نہ کوئی کر اور یہ بالکل الٹ آ گیا. جبکہ اسلام کا کیا مزاج ہے کہ آپ کو اچھائی پتہ چلی دینی لحاظ سے, دنیاوی لحاظ سے, اوروں کو آپ نے اس کا حکم دینا. صحیح. اللہ کے حکم پہ عمل بھی کروانا ہے, نماز, روزے, حج, زکوٰۃ کا اور صدقہ خیرات کا. اور اگر آپ کو کوئی اچھا کام بھی مل گیا تو آپ نے اوروں کو سکھانا ہے. علم آ گیا ہے اوروں کو بانٹنا ہے, ہنر مل گیا ہے اوروں کو تقسیم کرنا ہے. ہمارے اندر یہ تو نہیں ہے. اس وجہ سے یہ قوم ذلیل ہو گئی, یہ قوم ذلیل اور رسوا ہو گئی. آج بھی مجھے کوئی ہنر آتا ہے تو میرے یہ موت پڑتی ہے, یہ اتنی بخل اور کنجوسی ہے کہ میں کسی کو کیوں بتاؤں جی, کہیں وہ کل کو میرے مقابلے میں نہ آ جائے. یہ بڑا میں کہتا ہوں یہ بھی پھر چلو کو کنجوسی سمجھ آتی ہے. یہ قوم تو اتنی رسوا ہو چکی ہے, اتنی کنجوس اور بخیل ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق نصیب فرمائے. صحیح راستہ تک نہیں بتا. ہاں جی, یہ تو عام سی بات ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایک دکاندار سے آپ جا کے پوچھیں کہ بھائی آپ کے پاس یہ چیز ہے, وہ کہے گا جی میرے پاس نہیں ہے. آپ اسے پوچھیں یہ بتائیں کہاں سے ملے گی, یقین مانیے اس کے برابر والی دکان سے ملتی ہوگی, وہ نہیں بتائے گا. کہنا آپ ہی پتہ کر لو, آپ خود چلے جائیں وہاں جا کے پتہ کریں, نہیں بتائے گا. یہ خیر خواہی کا جذبہ ہی ختم ہو. تو جب قوم میں خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے وہ ذلیل و رسوا. تو پہلی بات ہے کہ تأمرون بالمعروف, تم میں خیر خواہی ہونی چاہیے, نیکی کا حکم دو, خیر خواہی کرو اگلوں. وتأمرون وتنہون عن المنکر, برائی سے منع کرو, برائی سے روکو. دوسرے کو غلط کام کرتے دیکھ رہے ہو جس کا نقصان ہو سکتا ہے, اس سے اسے ہاتھ پکڑ کے روک لو یار. اور ہم خود دوسروں کے لیے گڑا کھو. آپ یقین جانے, میں نے ابھی الحمدللہ روزے کی حالت میں ہوں, بابوزوں. میں نے جہاں تک مجھے یاد پڑا, شاید کل میں نے نیوز دیکھی کہ بازار کے اندر
بیٹے نے باپ کو قتل کیا چھریاں مار کے, اور ارد گرد لوگ ویڈیو بنا رہے تھے, اور ان کو یہ اس چیز کا پتہ, میں کہتا ہوں یہ نہ بھی پتہ ہو کہ بیٹا باپ کو قتل کر رہا ہے, یہ نہ بھی پتا ہو, صرف یہی پتا ہو کہ ایک جو بندہ ہے وہ دوسرے کو مار رہا ہے, تو بندہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے, قانون موجود ہے, تم وجہ بتاؤ اس نے کیا ایسا کر. ان کو پتہ ہے کہ باپ کو مار رہا ہے اور بیٹا مار, اور اس نے اتنے زیادہ چھریوں کے وار کیے, اور ارد گرد لوگوں کا جمگٹھا ہے, وہ اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں. اب دیکھیں یہ عام ہے ہمارے معاشرے میں, کہیں بھی یہ کہیں ایسے کئی واقعات سامنے آتے ہیں, عورتوں پر تشدد, بچوں کو مارنا, مردوں کو مارنا, کہیں یعنی کہ لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, موب تشدد کرتا ہے اور لوگ ویڈیو بناتے ہیں بیٹھ کے تماشا سے, حالانکہ کوئی ایک بھی ہمت کرے اور آگے بڑھ جائے. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ مشہور آج کل ٹرینڈنگ پہ جا رہا ہے کہ ایک گاڑی والے نے ایک موٹر سائیکل والے کو ڈنڈوں سے پیٹا, اس کے بچوں کے اور اس کے بیوی کے سامنے, اور لوگ ارد گرد سارے موجود اور دیکھ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اور کچھ نہ کرتے, صرف 5-6 آدمی اس گاڑی والے کی گاڑی کے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے یا اس کا ہاتھ روک لیتے. صحیح روک سکتے تھے, لیکن نہیں, جذبہ ہی ختم ہو گیا. جذبہ ختم, دوسرے کا نقصان دوسرے کا ہے, میرا تو میرے بھائی کو تو نہیں نا مار رہا, یہ خود کسی اور کو مار رہا ہے, یہ خود غرضی ہمیں مروا گئی. صحیح. تو یہ اللہ نے منع فرمایا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. اور اللہ پر بھی یقین رکھو. اور ہمیں آج سب سے زیادہ بے یقینی اللہ سے, بتوں سے تجھ کو امیدی, خدا سے نا امیدی. بتوں سے تجھ کو امیدی, اپنے بت سے امید ہے, اپنے لیڈر سے امید ہے, اپنے باس سے امید ہے, پیسے والے سے امید ہے, اور خدا سے نا امید, امریکہ سے امید ہے. آج لوگوں کو سب سے بڑا کیا یار, ہم باہر ملک چلے جائیں, دبئی چلے جائیں, وہاں چلے جائیں, وہاں ہم جا کے کما لیں, وہاں سے امیدی, اور خدا سے نا امید. تم وہاں جا کے بھی ذلیل و رسوا ہو گئے یار. تو ہی بتا کہ کافری بتا تو صحیح, اور کافری کیا ہے, یہی تو کافری. تو یہ امت نے اپنا کام چھوڑا ہے جس کی وجہ سے ہم مار کھا رہے ہیں. صحیح. اور اگر ہم یہ کام درست کر لیں, اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ترقی عطا فرمائے. صحیح. یہ اصل کرنے کے کام. باقی دنیاوی لحاظ سے بھی ہماری کمزوریاں ہیں, اس کے پیچھے بھی لاجک یہی ہے. خیر خواہی جب آپ میں نہیں ہوگی, دوسرے کے نقصان کو اپنا نقصان نہیں سمجھیں گے, اور خدا پر توکل اور اعتماد نہیں ہوگا, تو آپ کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں, اور کہاں اپنی قوم کو آپ کھڑا کر سکتے ہیں. کبھی بھی ترقی نہیں آتی. بالکل ایسے. اچھا علامہ صاحب, اس پارے کا جو خاص واقعات یا چند اہم نکات ہیں, اس میں خاص واقعہ تو دیکھیں جی, اس بارے میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے بدر کا, اصحاب بدر اور جنگ بدر کا واقعہ بیان فرمایا. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, تم کمزور تھے, اللہ نے تمہیں بدر میں دیکھو کیسے مارا. کیوں؟ تم نے اپنے وہ 3 کام درست کر لیے. بھائی واہ واہ واہ, تمہارے اندر خیر خواہی آ گئی تھی. خیر خواہی کا کیا معیار تھا, خدا کی قسم. وہ قوم, وہ لوگ جو ایک دوسرے کو پانی پلانے پر, اونٹوں کو پہلے پانی پلانے پہ لڑ پڑتے تھے, اور نسل در نسل ان کے ہاں یہ لڑائیاں جاری رہتی تھی. اس قوم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایک دوسرے کا خیر خواہ بنایا کہ مر رہے ہیں, جان نکل رہی ہے, روح حلق سے نکل رہی ہے, اور پانی کی آواز لگاتے ہوئے جیسے کوئی پانی لے کے پہنچتا ہے, کسی دوسرے کی آواز سن کے کہا پہلے اس کو پلا دو. ایک دوسرے سے پہلے پانی نہیں پیتے, مر جاتے ہیں. یہ ہے خیر خواہی کا جذبہ. تو جب یہ ان میں تینوں صفات پیدا ہوئی, تو اللہ نے ان کے لیے آسمان سے فرشتے بھی اتارے. وہ کم تھے تو کیا ہوا, آسمان سے فرشتے اترے اور ان کے ساتھ لڑے, اور دشمنوں کو جنگ میں شکست دی. یہ بدر کا بڑا عجیب معجزہ قرآن میں اللہ نے اس کا یہاں ذکر فرمایا. پھر آگے احد کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا کہ احد میں کیا ہوا تھا. فرمایا احد میں تم سے ایک غلطی ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سواروں کو جہاں کھڑا کیا تھا, اور حضور نے بڑے سختی سے فرمایا ہماری لاشوں کو, ہماری میتوں کو آسمان کے چیل اور کوے بھی کھائیں, تم نے یہاں سے نہیں ہلنا. لیکن بس وہ ایک غلط فہمی ہو گئی, اور یعنی جیتی ہوئی جنگ ہار میں بدل گئی. اور وہ وہاں سے جب ہلے وہ 50 سوار, اس کے بعد خالد بن ولید جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے, وہ پیچھے سے حملہ آور ہوئے. ابو سفیان پھر واپس آ گئے, وہ پھر مسلمانوں کو دونوں طرف سے چڑھائی کی. اور اس قدر مشقت میں مبتلا ہوئے, اور اس قدر نقصان ہوا کہ اگر
اللہ روب وہاں طاری نہ کرتا مسلمانوں کا ابو سفیان کے دل پر تو وہ پورا لشکر اسلام قتل کر سکتے. صحیح. وہ بلکہ گیا بھی. وہ جب ابو سفیان چلے گئے اور وہ ایک مقام پر جا کے روحا کے مقام پر جا کے اس کو خیال آیا کہ یار یہ میں نے کیا کیا, میں جلدی آ گیا, ابھی بھی اگر میں جاؤں تو میں ان کا خاتمہ کر سکتا ہوں. تو ادھر حضور علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا کہ وہ دوبارہ آنے کی سوچ رہا ہے, یعنی اس قدر اس کو تمہارے اوپر جرت ہو گئی ہے. تو حضور نے بھی پھر اقدام کیا اور کہا کہ وہ سارے لوگ جو کل جنگ میں شریک تھے ابھی فوراً انہی زخموں کے ساتھ میرے ساتھ چلو. اور 8 میل دور تک حمراء الاسد کے مقام پہ پہنچے. ابو سفیان کو پتا چلا کہ جنہیں میں مارنے جا رہا ہوں وہ تو خود آ رہے ہیں. صحیح. وہ تو خود مجھ سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں, تو اس کے دل میں روب کی وجہ سے واپس وہاں سے چلا. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ نے واقعہ احد بیان فرمایا اور اس میں یہ کہا کہ دیکھو اللہ کی مدد, رسول کی اطاعت, یہ کبھی نہ چھوڑنا. صحیح. اس سے تمہارے جو ہے جمعیت ٹوٹ جائے گی. صحیح. اور پھر اس میں وہ آیت بھی ہے وما محمد اللہ رسول خلت من قبل. یہ اس پہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, اس پہ اگلے پروگرام میں ہم زیادہ وقت لیں گے اور صرف اس آیت پہ پہلے بات کریں گے. اور کیونکہ یہ آیت جو ہے نا یہ میں آپ سے 2-3 منٹ میں نہیں سننا چاہتا جو صحیح. یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کم از کم ہمیں 5 سے 10 منٹ جو ہے نا وہ اس آیت پہ دیں. یہ بڑی اہم آیت ہے. ٹھیک ہے. یہ اگلے پروگرام میں جب ہم 5ویں نشست میں آئیں گے تو پہلے میں آپ کو یاد کرواؤں گا کہ پچھلی آیت کا ہمیں خلاصہ جو ہے بیان کریں, اس کے بعد ہم اپنے 5ویں پارے کو کریں گے. صحیح. اور اس کے آخر میں بس یہ میں عرض کر دوں کہ پھر اس پارے کے آخر میں سورۃ النساء شروع ہوئی. سورۃ النساء بڑی لمبی سورت ہے. اس کو سورۃ النساء اس کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں زیادہ تر مضامین عورت سے متعلق, عورتوں سے متعلق. ایک وہ پرسنالٹی, وہ ایک چیز جس کو وہ ارسطو جیسے لوگ انسان بھی کنسیڈر نہیں نہ کرتے تھے, آج ہمیں وہ ان کے نظریات پڑھائے جاتے ہیں نا, وہ اس کو انسانوں میں بھی کنسیڈر نہیں کرتے تھے, اس کو جانور سمجھتے تھے. اللہ نے اس کو یہ مقام دیا کہ اس کے نام کی سورت قرآن میں اتاری, سورت ہے, اس کی شخصیت کو واضح کیا, اس کے حقوق کو بیان فرمایا اور اس کو مال اور جائیداد کی وراثت میں حصہ دار بنایا. بھائی بابا سبحان. اور مردوں کو عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے عرش پر بیٹھے رحمان نے سفارش کی, وعاشروہن بالمعروف, کہ ان عورتوں کے ساتھ معروف اور دستور کے مطابق رویہ رکھنا. اور آج بھی ہمارے معاشرے میں وہ جاہلیت لوٹ رہی ہے, عورتوں کے ساتھ ظلم کرنے کی, انہیں گالم گلوچ کرنے کی, انہیں پاؤں کی جوتی سمجھنے کی. ہم بسوں میں سیٹ دیتے ہیں انہیں, وہ کہتی ہے برابری یہ ہے, تسی کھلوتے ہو اسی بھی کھلونا ہے. برابری تو یہ جو یہ برابری مانگ رہی ہیں, جی ویسے مرد کھڑے ہیں تو برابری یہ ہے کہ عورتوں کے بٹھائے ہوئے تم بھی کھڑے. اس میں عرض کروں گا کہ جی یہ دونوں طرف سے جو ہے نا زیادتی ہوئی ہے. صحیح. آج بھی آپ چلے جائیں جہاں پر عورت کمزور اور مظلوم ہے, گاؤں دیہات میں, بالکل آج بھی ظلم ہو رہا ہے. اور یہ مردوں کی جہالت اور جاہلیت کی وجہ سے. وہ کہتے ہیں ہم اس کو پاؤں کی جوتی سمجھ, گالیاں دیتے ہیں, اپنے رشتہ داروں میں کھڑے ہو کے ذلیل کر دیتے ہیں. تو یہ ظلم ایک طرف ہے, اس میں کوئی شک, لیکن دوسری طرف وہ انہی کمزور لوگوں کو استعمال کر کے جو ایک کفر نے سازش کر کے ایجنڈا بنایا لمٹ کراس لمٹ سے نکالو, میرا جسم میری مرضی. تو یہ بھی وہ کام کر رہی ہیں جو مغرب کر چکا ہے. نہ یہ میرا جسم ہے اور نہ اس پہ میری مرضی, نہ یہ ہمارا جسم ہے نہ ہماری اس پہ مرضی چلے گی. اور اگر ہم یہ چلائیں گے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے. ایسے خدا کی قسم جو تھوڑی بہت عورت کی عزت ہے وہ بھی جاتی رہی. اور مرد تو ویسے ہی پھر آزاد ہو جائیں گے, پھر انہیں کون پوچھنے والا. اس لیے ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ جب مادر پدر آزاد معاشرہ اگر بن گیا تو خدا کی قسم پھر اس کو سنبھالا نہیں جا سکتا. اس لیے ہمیں قرآن سے رہنمائی لینی چاہیے کہ ہم مرد کا اور عورت کا جو حقوق اللہ نے بیان فرمائے. سورۃ النساء پوری سورت ہے, اس میں تمام مردوں کو یہ سورت پڑھنی چاہیے, عورتوں کو بھی پڑھنی چاہیے کہ اس میں کیا کیا حقوق ہیں اور جو اللہ نے بیان فرمائے. اور اس کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں وہ تمام عورتوں کا نام لے کر ذکر کر دیا جو انسان کے لیے اسلامی مذہب میں, دینی مذہب میں, آسمانی مذہب میں قیامت تک کے لیے حرام ہے. حرمت علیکم امہاتکم, تم پر تمہاری ماں حرام ہے. صحیح. وبناتکم, بیٹیاں حرام.
و اخواتکم بہنیں حرام ہیں، و عماتکم پھوپھیاں حرام ہیں، و خالاتکم خالات حرام ہیں، و بنات الاخی و بنات الاختی بھائی کی بیٹیاں بہن کی بیٹیاں، اور وہ رضائی مائیں. یہ جو حرم رشتے ہیں اس کی ڈیٹیل ان اس کی میں پورے بتا نام اللہ نے ذکر کی کہ یہ عورتیں حرام ہیں. ان کے علاوہ جہاں شادی کرنا چاہو کر سکتے ہو. لیکن میں عرض کروں گا کہ ہم اس قدر پستی میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. یہ معاشرہ اتنی پستی میں گر رہا ہے کہ آج ہم ان رشتوں کا تقدس صحیح، یہ بہت خطرناک بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس گڑھے میں گرنے سے پہلے سنبھلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بہت شکریہ علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا بھی. آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی کوتاہی غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.